خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے ہم نکالیں گے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 5واں باب اور اس کی 48ویں ایک ہی آیت کو ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں پڑھیں گے۔ میں یہ لکھا ہے، پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند ہم سب کو برکت دے۔ تو میرے عزیزو، خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے جو ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں سے آج کا جو ہمارا مضمون ہے، مختصر ہم اس پر بات کریں گے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے، ویسے کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ ویسے کامل ہو جیسے تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ تو یسوع مسیح خداوند نے یہ اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ بات کی ہے۔ یہ کسی دنیاوی شخصیت کے ساتھ بات نہیں ہے جس نے یسوع مسیح کو ابھی قبول نہیں کیا، کیونکہ ایک دنیاوی شخصیت کا اس معیار تک آنا یہ نہایت مشکل ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کی ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ، اور خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ اور یہاں پر جو لفظ کامل استعمال ہوا ہے، اس کا لفظی مطلب ہے مکمل، پورا، بے عیب، جس میں کوئی نقص نہ ہو۔ اور اس کے لیے دیگر معنی ہیں، یعنی مہارت اور قابلیت سے یعنی جڑے ہوئے ہیں، اور یعنی جیسے کسی کو فن آتا ہو، یعنی اس میں وہ مکمل ہو، کامل ہو، یا علم کے ماہر لوگ۔ اور اس کا مطلب ہے تمام، جیسے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تمام ہوا، یعنی کیا ہوا؟ یعنی جو میرا پروجیکٹ تھا نا، جس کے لیے میں دنیا میں آیا تھا، وہ کیا ہوا جی؟ مکمل ہو گیا، یعنی اب اس میں کوئی کمی پیشی، تمام ہوا۔ تو یسوع مسیح خداوند نے یہ فرمایا، پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ لیکن میرے عزیزو، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس بات سے متفق ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے جو خداوند یسوع مسیح نے فرمائی، اور وہ بارہا یعنی خداوند یسوع مسیح کے الفاظ کے متضاد بولنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی جب آپ بازار میں جائیں نا، تو اینی ون کوئی بھی چیز خریدیں تو آپ کو وہ مکمل چاہیے۔ مثال کے طور پر ہماری بہنیں یعنی بازار جاتی ہیں یہ گلاسوں کا سیٹ لینے کے لیے، تو جو کوئی پوریا پریا ہوئے تھے، ہے قابل قبول؟ کیا خیال ہے؟ اینی ون کوئی بھی چیز آپ خریدیں تو کیا قابل قبول ہے؟ کوئی چیز میں کمی ہو؟ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ یہ آپ نے ڈائری لینی ہے، یہ پھٹی ہو تو کیا لیں گے آپ؟ ہے قابل قبول؟ کیوں؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ اس کے اندر کمی ہے۔ یعنی جب آپ نے کچھ بھی آپ نے خریدنا ہے تو آپ کو ہر چیز کمپلیٹ چاہیے، مکمل چاہیے۔ تو خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ جیسا میں نے آدم کو بنایا تھا، کیسا بنایا تھا خدا نے؟ خدا نے جب آدم کو بنایا تو مکمل کامل بنایا، اس میں کسی بات کی کوئی کمی پیشی نہ تھی۔ تو پھر اس کو بحال کرنے کے لیے جب یعنی گناہ کے وسیلہ سے وہ کمزور ہوا، گناہ کے وسیلہ سے وہ گر گیا، گناہ کے وسیلہ سے اس کی زندگی کے اندر کمیاں آئیں، کمزوریاں آئیں،
لیکن پھر بھی خداوند خدا نے خود اس کا علاج کیا. اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا کے اندر بھیجا تاکہ اس کے کفارے کے وسیلہ سے، اس کے اس دنیا کے اندر آنے کے وسیلہ سے انسان دوبارہ سے بحال ہو سکے، کمپلیٹ ویسا مکمل ہو سکے. لیکن خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ جیسا میں نے آدم بنایا تھا اب ویسا چاہیے. کیا خیال ہے؟ ویسا مجھے آدم چاہیے جی، جیسا میں نے بنایا تھا. تو بہت سے لوگ اس بات پر متضاد رکھتے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ غلط ہے. اگر نہیں ہو سکتا تو خداوند یسوع مسیح یہ نہ فرماتے پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے. اور یسوع مسیح، خادم یہ کہتے ہیں کہ بہت جلد آنے والا ہے. بائبل بھی یہ کہتی ہے، خادم بھی کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے. تو جب یسوع مسیح جلد آنے والا ہے تو کلیسیا اٹھائی جائے گی، اس کے لوگ اٹھائے جائیں گے، اور وہ لوگ اٹھائے جائیں گے جو کامل طور پر زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی ویسے کامل ہیں جیسے ان کا آسمانی باپ کامل ہے. دیکھیں یہ اسی متی کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 21ویں آیت کو نکالیں. مقدس متی کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں یہ لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اپنا مال و سباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے. یہ وہ شخصیت ہے جس نے یسوع مسیح کے ساتھ یہ سوال کیا تھا کہ میں کیا کروں کہ آسمان کی بادشاہی میں جاؤں. تو یسوع مسیح کو ایک کمی اس کی زندگی کے اندر نظر آئی ہے. کتنی؟ صرف ایک کمی. اس سے پیشتر اس نے فرمایا کہ میں حکموں پر عمل کرتا ہوں. جی یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ تو نہیں کرتا، اس نے فرمایا کہ میں حکموں پر کیا کرتا ہوں جی؟ عمل کرتا ہوں. یسوع مسیح نے فرمایا کہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے؟ تو جا اپنا مال و سباب بیچ کر غریبوں کو دے. یعنی یہ اس کی زندگی کے اندر ایک کمی تھی. تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور کیا کر میرے پیچھے ہو لے. لیکن وہ بندہ مایوس ہو کر چلا گیا. اس نے یہ کمی اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے یعنی اس پر غور و فکر نہیں کیا، نہ کیا. اور یعنی ایک کمی کمزوری میرے جز خدا کی بارگاہ میں قابل قبول. آدم نے کتنے گناہ کیے؟ میں نے بڑی دفعہ اس پر بات کی ہے. کتنے گناہ کیے؟ ایک گناہ کیا اور خدا نے عدن سے نکال دیا. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ لوگ اس حقیقت کو، اس صداقت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں پیدائش کی کتاب نکالے، اس کا 17 باب اور اس کی پہلی ایک ہی آیت ہے. میں یہ لکھا ہے، جب ابرام 99 برس کا ہوا تب خداوند ابرام کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور چل اور کامل ہو. تو میرے حضور چل اور کامل ہو. تو آگے پھر وعدوں کا ذکر ہے کہ میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا، میں تجھے سرفراز کروں گا، میں تجھے برکت دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو. یعنی جیسا میں ہوں نا ویسا ہو، ویسا ہو. تو اصل بیسیکلی خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ میری حضوری میں آنے والے ہیں جیسے آدم میری حضوری میں رہتا تھا. کب تک؟ تب تک جب تک وہ خدا کی مانند تھا، کیونکہ خدا نے اسے اپنی شبیہ پر بنایا ہوا تھا. خدا نے اسے اپنے ہاتھوں سے اسے بڑی خوبصورتی کے ساتھ تخلیق کیا ہوا تھا، اور اس میں کسی بات کی کمی پیشی نہ تھی، اور وہ مکمل تھا، یعنی پورا مکمل، بے عیب، بے نقص اور مہارت سے بھرا ہوا تھا. قابلیت اس کی زندگی کے اندر تھی، اور اس لیے خدا ہر روز اس کی ملاقات کے لیے آتا تھا، کیونکہ وہ خدا کی مانند تھا اور خدا کی صورت پر تھا.
لیکن آج بھی خداوند خدا اپنی بادشاہی میں ان لوگوں کو لے کر جائے گا جو اس کے معیار کے مطابق ہوں گے۔ بائبل مقدس کے اندر بہت سے لوگ اس کے معیار کے مطابق تھے، یعنی پرانے عہد نامہ کے اندر ابراہیم کی زندگی پر بعد میں جب وہ خدا کے ساتھ چلا، غور و فکر کریں، یہ خدا کے معیار کے مطابق تھا۔ ایوب خدا کے معیار کے مطابق تھا، اور بہت سی شخصیات ہیں جو خدا کے معیار کے مطابق تھی۔ آئیں ذرا آگے بڑھیں گے، آخری حوالہ اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ یہ مقدس یعقوب کا خط نکالیں، خطوں کے اندر مقدس یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت ہے، میں یہ لکھا ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ تمہیں کسی بات کی کمی، اور مقدس یعقوب رسول فرماتے ہیں اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو۔ تو میرے عزیزو، مقدس ایوب نے اپنی زندگی کے اندر صبر کو پورا کام کرنے دیا۔ کیا خیال ہے؟ ایوب نے صبر کو پورا کام، یعنی تسلی کے ساتھ بیٹھا رہا مشکلات کے اندر، پریشانیوں کے اندر۔ اس کو کھانے پینے کی پرواہ نہیں ہے، اس کو پہننے کی پرواہ نہیں ہے، اس کو گھر بار کی پرواہ نہیں ہے، اس کو اپنی اولاد کی پرواہ نہیں ہے کہ سارے مر گئے، لیکن وہ صبر کے ساتھ بیٹھا رہا۔ اور مقدس یعقوب رسول فرماتے ہیں اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو، اور مقدس ایوب نے اپنی زندگی کے اندر صبر کو پورا کام کرنے دیا، اور جب صبر کو پورا کام کرنے دیا تو خدا نے اس کو ڈبل برکت دی۔ اور آگے لکھا ہے تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ، یعنی جیسے ایوب نے صبر کیا ہے ویسے آج کی کلیسیا کو اپنی زندگی کے اندر صبر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ۔ اور اس نے پورا صبر کیا تو وہ کامل شخصیت تھی، پہلے بھی اور مشکلات کے اندر بھی۔ لیکن جب اس کی بیوی پر غور کرتے ہیں تو اس کی بیوی صبر نہ کر سکی۔ کیا خیال ہے؟ اس کی بیوی صبر نہ کر سکی اور وہ بڑبڑانے لگی، اور اس کی زندگی کے اندر ایسا نہ ہوا۔ آج بھی میرے جیزو بہت سی ایسی شخصیات ہیں جو اپنی زندگی کے اندر مشکلات، پریشانیوں کے اندر صبر کو پورا کام کرنے نہیں دیتے۔ یعنی آپ کی زندگی کے اندر مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو صبر کو پورا کام کرنے دے۔ لیکن جب مقدس ایوب کی بیوی نے صبر نہ کیا تو اس نے اپنی زندگی کے اندر صبر کو پورا کام کرنے، تو یہ اس کی زندگی کے اندر جب وہ بڑبڑانے لگی، جب اس نے کہا کہ خداوند کی تکفیر کر اور مر جا، یہ اس کی زندگی کے اندر ایک کمزوری تھی جو اس کو کامل ہونے سے روکنے میں آسانی پیدا کرتی تھی۔ یہ کمی اس کی زندگی کے اندر آئی۔ لیکن مقدس ایوب کیا ہے؟ کامل شخصیت ہے۔ اس نے صبر کے ساتھ کام کیا اور اپنی زندگی میں کسی کمی کمزوری کو آنے نہیں دیا، لیکن اس کی بیوی کی زندگی کے اندر یہ کمزوری آئی، اس نے خدا کے خلاف بڑبڑانا شروع کر دیا۔ اور مقدس یعقوب فرماتے ہیں اور تم میں کسی بات کی کمی نہ ہو، کسی بات کی کمی، یعنی مسیحی زندگی یہ بڑے غور و فکر کے ساتھ بسر کرنے والی زندگی ہے۔ تو جنہوں نے کمیاں دے ڈھیر لگائے نے، یہ خطرناک ہے۔ اسی خط میں دیکھیں تیسرے باب کی دوسری آیت میں یوں لکھا ہے اس لیے کہ ہم اکثر خطا کرتے ہیں، کامل شخص وہ ہے جو باتوں باتوں میں خطا نہ کرے، جو باتوں باتوں میں خطا نہ کرے۔ کامل شخص وہ ہے جو باتوں باتوں میں خطا۔ تو یسوع مسیح خداوند نے فرمایا پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ ویسا مجھے آدم چاہیے جیسا عدن میں نے بنایا تھا، ویسا آدم چاہیے۔ تو میرے عزیزو، ہم اپنی زندگیوں پر غور کر سکتے ہیں
ہم کہاں، ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے تاکہ ہم کمیوں کو نکالیں اور ویسے کامل ہوں جیسا آسمانی باپ کامل ہے. سو خداوند آج کے کلام کی وسیلہ سے ہم برکت دے.